بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل على محمد في اول کلامنا اللهم صل على محمد في اوسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، بھائیوں، بہنوں، عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک بہت عظیم اور مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں بے شمار واقعات پیش آئے، جس میں ایک واقعہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کا پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، مکہ مکرمہ میں 10 شوال کو۔ پھر ہجرت کے بعد جب عمر 9 سال ہو گئی تو 11 شوال کو رخصتی ہوئی۔ اس وقت عمر سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی 9 سال تھی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ کاش بیٹی میری ہو اور بیوی پیغمبر اعظم کی ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کو پورا کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کی تصویر حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ریشمی رومال میں سیدہ کی تصویر ہوا کرتی تھی، اور حضرت جبرائیل فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم اور پاک باز خاتون ہے۔ آج رمضان المبارک کے اس دن میں اور اس مہینہ میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بیان کرنا، یہ تو قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں اور قیامت آ سکتی ہے، سیدہ کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر میں سیدہ کی سخاوت کو دیکھتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارا مال بھیجا جناب سیدہ عائشہ کی خدمت میں، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا کا سارا مال مدینہ کے غرباء اور مسکین یتیموں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب شام کو افطاری کا ٹائم ہوا تو باندی سے کہا کچھ افطاری کے لیے لے کر آؤ، تو وہ ایک آدھی کھجور لے کر آ گئی۔ کہا بی بی صاحبہ اگر آپ شام کے کھانے کے لیے رکھ لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو سیدہ نے فرمایا آپ مجھے یاد دلا دیتی تو رکھ لیتی۔ دیکھو یہ حال ہے کہ
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا ذوق اور شوق ہے کہ خود کا بھی خیال نہیں ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معلمہ کائنات ہیں۔ جتنا علم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، شاید کہ اتنا کسی کے پاس علم ہو۔ پیغمبر کی ساری گھر کی زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی۔ میرے پیغمبر کی چھوٹی سی ادا اور بڑی بڑی ادائیں سب بیان کر دی امت کے سامنے، تاکہ میرے پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو مخفی نہ رہ جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر میرے آقا خود فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، فاطمہ جس سے تیرا ابا محبت کرتا ہے، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ تو خود پیغمبر فاطمہ کو عائشہ کے ساتھ محبت کرنے کا درس دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس امت کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ مومنین کی ماں ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو اس وقت بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا، عائشہ جس وقت تو مجھ پر خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، جب تو ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ میرے دوستو، یہ ناراضگی یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ بحیثیت پیغمبر اعظم، جس طرح وہ پیغمبر اعظم ہیں، آخری نبی ہیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک شوہر بھی ہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑی سے بڑی عورت ہو، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلاف یا ناراضگی بحیثیت خاوند تھی، بحیثیت پیغمبر نہیں تھی۔ بہرحال میرے دوستو، آج میری ماؤں بہنوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر چلنا چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کیا تھی، کیسی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ پیغمبر پر نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ کبھی اپنے کپڑے کی فرمائش نہیں کرتی تھی، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ وہی پسند کرتی تھی جو میرے پیغمبر کی پسند ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر کی پسند عائشہ کی پسند تھی، عائشہ کی پسند پیغمبر کی پسند تھی۔ اور میرے آقا کو اتنا پیار تھا، جہاں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیا کرتی تھی، وہاں سے میرے پیغمبر پیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، عائشہ بتا تو نے کہاں سے پیا ہے، میں محمد بھی وہاں سے پیتا ہوں۔ جب میرے آقا کا آخری وقت آیا تو میرے آقا کو مسواک کی طلب ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کر رہے تھے، تو میرے پیغمبر یوں ٹک ٹکی جما کر عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک لیا اور اس کو نرم کیا، اور نرم کر کے میرے آقا کے سامنے پیش کیا۔ یوں ہی میرے آقا نے استعمال شروع کر دیا۔ آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ کا لعاب پیغمبر کے لعاب کے ساتھ ملا۔ اور میرے دوستو، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں گے، عائشہ بتا تو کیا لے کر آئی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی جیب سے ایک چابی نکالیں گی اور نکال کر رب ذوالجلال کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گی، رب ذوالجلال میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن میرے حجرے میں تیرا پیغمبر اعظم سویا ہوا ہے۔ ہمیشہ کے لیے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو وفات کے بعد جنت میں چلا جانا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر جب عائشہ کے حجرے میں آئے تو کہا، رب ذوالجلال میں عائشہ کا حجرہ نہیں چھوڑ سکتا، اور عائشہ
ساتھ نہیں جا سکتی وقت سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا ہوگا ہے میرے پیغمبر، میں عائشہ کو وقت سے پہلے اٹھا لوں یا موت دوں یہ میری شان کے خلاف ہے، لیکن میں جنت بھیج دوں یہ میری شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ میری شان کریمی کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کے حجرے کو ہی جنت بنا دیا۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے اور مکان ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار اور سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کو پتہ چلے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا چیز تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مکالمہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، امی جان میرا مقام زیادہ ہے اس لیے کہ میری رگوں میں خون محمدی ہے، اور آپ کا مقام کم ہے اس لیے کہ آپ کے باپ کا نام ابی بکر ہے اور ابو بکر کا خون آپ کی رگوں میں ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹا تیرے ابے کا فرمان ہے، پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، کل قیامت کا دن ہر نیک عورت کا ہاتھ اس کے نیک خامد کے ہاتھ میں ہوگا۔ میری بیٹی کل قیامت کے دن تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت عظیم اعلیٰ مرتبے والی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور عائشہ جس طرح سرید تمام کھانوں کا سردار ہے، اسی طرح میری عائشہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان المبارک بعد نماز عشاء سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سجیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزید درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اور میری ماؤں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔